چلی جاتی تو صحابہ کے لیے ان کے چلنا مشکل ہو جاتا۔ ایک تابعین نے کہا تھا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صحابی، کہا تھا کاش ہم صحابی بنتے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ اس تمنا کو آپ کیوں لائے اپنے دل میں؟ اس لیے کہ صحابی بننا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کیا فرمایا؟ صحابی بننا تھی، تم اس کی تمنا یعنی لازم نہیں فرمائی، لیکن ایک مشقت خیز اور قربانیوں کا جو دور گزر رہا تھا، اس پر ظرف تابعین کو یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ چنانچہ آپ ایک واقعہ بیان فرماتے کہ سن، میں تجھے اطاعت کا نقشہ بتاؤں کہ جب جبل سلا کے قریب جو بدر اور احد کے بعد جو غزوہ اس کو کہتے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو وہ تیسرا غزوہ تھا اور مدینہ منورہ کے قریب تھا۔ کہا کہ ہم بالکل بھوکے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، مدینہ منورہ سے نکل کر ہم جب باہر آئے تھے تو یہودی ان وقت مدینے میں رہتے تھے اور ہماری عورتیں چونکہ مجاہد سب نکل چکے تھے وہ گھروں میں ایک ہی لی تھے۔ ایک زبردست خطرہ تو یہ، دوسرا سردی کا یہ عالم تھا کہ جو مدینہ منورہ سردی میں گئے، میں تو گیا ہوں، وہاں کی سردی نہ بھولتا ہوں تو راول پنڈی وغیرہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسی سردی کا عالم، اور کھانے کو کچھ نہیں، اور اس پر ہماری تعداد تقریباً بہت تھوڑی مقابلے میں۔ ان دنوں میں حضرت سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اچھا خاصا لشکر وہیں قریب میں ہی پڑا ہوا تھا۔ تو کہا کہ پھر حضرت سلمان فارسی بھی ساتھ میں تھے، اور حضرت سلمان فارسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایران کے ہیں تو ایران میں ایسی جنگیں کیسی لگتی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر۔ تو ہمیں حکم ہوا کہ خندق کھودو۔ ایک تو بھوک، دوسری سردی، تیسرا مدینہ منورہ میں عورتوں کا خوف، اور چوتھا خندق کھودنا۔ کیسی کھودی گئی ہو؟ آخر خندق ہم نے کھودنا شروع کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ تھک کے چور ہو گئے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ سرکار کا کوئی حکم پہنچے نا تو اس کو ہم کھڑے ہو کے بجا لائیں۔ بالکل ندھار، جیسے میں نے حالات بیان کیے ایسے حالات میں ندھار تھے، اور مجھے کہا کون؟ تو میں نے کہا حذیفہ۔ اس حالت میں فرمایا جا اور دشمن کی خبر لے آ، تم بتاؤ۔ جب سرکار کا حکم پہنچا میں اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی ساری قوت جمع کی اور اٹھا۔ کہ اتباع کا یہ مقام مشقت سے نہیں جوڑا جاتا اور مجاہدی سے بلکہ حکم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ میں نے عذر نہ کیا کہ جان نہیں، جیسے ہم عذر کرتے ہیں نا اتباع میں، کہا میں نے عذر نہیں کیا کہ یا حبیب اللہ، جان تک نہیں کھڑے ہونے کے لیے کچھ عذر نہ کیا، حکم کی تعمیل میں بڑا زور لگایا میں نے، اور میں اٹھا۔ جب چل پڑا تو طاقت ہی کہاں چل پڑنے کی، اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں، بدن تھر تھر کانپتا تھا، بھوک کا عالم، اور اس مشقت اور محنت کا وہ نکاہت کا عالم، چل نہیں سکتا تھا۔ کہ پھر کیا ہوا کہ حضور نے پیچھے سے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت کرنا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور نیچے سے۔ بس جب سرکار نے دعا کی تو مجھے محسوس ہوا
کہ کوئی گرم حمام میں چل رہا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دعا کب ملی؟ حلوہ کھا کے، پوری کھا کے، یا تو حضور کا حکم توڑ کے؟ جب کہ اپنی جان پہ کھیل گئے تو حضور کی دعا ملی اور اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ آگے پھر مجھ میں کچھ توانیت بھی آئی اور میں اس لشکر کے پاس پہنچا جہاں سفیان اپنے پیٹ کو سیک رہے تھے۔ اب اس تکلیف میں اور اس نقاہت میں اطاعت کا کرنا تابعین سن رہے تھے، عجیب، چلو یہ تو ٹھیک، لیکن جذبات کو دبانا اس سے بھی سخت ہوتا ہے۔ میں نے ترکش سے تیر نکال دیا کہ سردار کو مارنے کا موقع ہے، اور اس وقت چلتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا حذیفہ کوئی حرکت نہ کرنا، تم بتاؤ اس جذبے کو جو چانس تھا کہ میں اس کے تیر مار کر ختم کر دوں، اپنے ننگے پیٹ سے وہ سیک رہا تھا، آگ جل رہی تھی، میں نے جب یہ حکم یاد آیا میں نے ترکش میں تیر واپس ڈال دیا۔ یہ اطاعت بڑی مشکل ہوتی ہے میاں، اس لیے کہ ہمیں اطاعت سمجھی نہیں، سچ کہتا ہوں، اس لیے کہ ان خاکوں میں سے ہم گزرے نہیں ہیں۔ چنانچہ جب میرے تیر کی نقل و حرکت کا کچھ آواز آیا متحرک ہونے کا، تو ان میں کا ایک سپاہی کہتا ہے کوئی جاسوس ہے ہمارے اندر۔ کہا ایک بلا ٹوٹ پڑی، نہیں آفت ہے، ایسا بات جاسوس کے پکڑا جاتا تو میرے ٹکڑے کر دیتے، جاسوس ہے۔ پھر کہا انہوں نے کسی تدبیر ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، کون؟ تو حذیفہ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تو کون ہے؟ ہمت کی بات ہے، تو کون ہے؟ تو شک ہو گیا اس پر، یہ بھی ہمارا ہی آدمی، پوچھتا کون؟ بس اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنے طبیعت کو موڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب آپ دیکھیں ایک شخص کی اطاعت اور حضور کی دعا کیا جلوے دکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے جنگ خندق کا، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، یہ تیسرا غزوہ ہے۔ چنانچہ جب میں وہاں سے لوٹا تو گھوڑے سوار نظر آئے، وہ عجیب مخلوق تھی، یعنی ملائکہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تمہارے آقا کو کہہ دینا اللہ رب العزت نے دشمن کی شکست کا انتظام کر دیا ہے۔ لیکن اس وقت ایسی آندھی چل رہی تھی، سردی کی آندھی، یعنی کہ ہوا ٹھنڈی، آندھی چل رہی تھی، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ آندھی لوٹی حضرت سفیان، تو حضرت کہنا پڑے گا مسلمان ہو گئے تھے یہ ماشاءاللہ مال، تو ان کے گھوڑے بھٹکنے لگے اور ان میں اتنا انتشار پھیلا، جلدی واپس لو جلدی واپس لو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو فتح مبین کہا، فتح مبین کر کے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کس کو؟ اللہ پاک نے اس کو کامیاب کر دیا، الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کہ ان نزاکتوں کے خاکے میں جب کہ انسان اور صحابی جیسی ہستی تابعین کو کہتی ہے کہ اتباع، تو میں آپ سے بتاؤں یہ قرون اولیٰ کا دور تھا اور یہ نزاکت کا دور ہے، یہ آخری دور ہے۔ اس دور کے اندر انسان کے سامنے ایک پورا مادہ ہے اور ایک پوری دنیا ہے جو اپنے جوبن کے ساتھ ہے، جس میں صداقت تقریباً رخصت ہو چکی ہے، مروت تقریباً رخصت ہو چکی ہے، اور انسان اپنی نفسانیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت انسان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ اگر جمے تو قدر بعض لوگ جم سکتے ہیں، لیکن اکثر اس میں ٹھہر نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے اس دور کے اندر اطاعت کا معیار کو تو چھوڑی، یعنی صحابہ اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو سامنے نہ رکھیں اور تابعین کی زندگی کو بھی سامنے نہ رکھیں اور تابعین کی، مگر ہم بالکل ہمارے اس دور کے قریب کے جو صالحین لوگ تھے ان کی زندگیوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہم اس سے بھی کئی اتباع کے اندر گرے ہوئے، چنانچہ ان کے یقین
ایسے مضبوط تھے دوستوں بزرگوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بات لی اس کو اتنا یہ مانتے تھے جس میں چونو چرا نہیں تھا. لیکن ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن حضور کی واضح اتباع میں ہم کو یہ تو اقرار ہے کہ عزت ہے، لیکن دل کا تاثر ہے کہ اس سے ذلت ملتی ہے. دیکھ ہماری زندگیوں میں انسان کو تو خوش رکھنا اور حضور کو ناراض کرنا یہ پیش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھنا اور معاشرے میں اوروں کو خوش رکھنا یہ پیش ہے. جبکہ معاشرے میں دباؤ کے تحت ہمارے لباسوں کا مسئلہ آتا ہے اور ہماری شکلیں بنانے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم عورتوں کی رعایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عورت کی رعایت کرتے ہیں اور متعلقین کی رعایت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے رعایت کرنے والا آدمی موٹی اور فرما بردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بن سکتا. بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی ماشاءاللہ. چنانچہ یہ دور نہ صرف کہ انسان اس پہ نہیں چل سکتا بلکہ جم بھی نہیں سکتا، اور جم نہیں سکتا تو یاد رکھیے دوستو یہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے. اس لیے انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں اس سطح پہ ہوں، یہ اس کا غلط اطمینان ہے. بلکہ سچ تو یہ دوستو بزرگوں کہ اس دور کے اندر جو حقائق خیر علماء اور مفسرین اور اولیاء اللہ نے معیار قائم کیا ہے، سنو وہ سب سے گھٹیا اتباع کا معیار ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا انتقال ابھی ہوا ہے. ہم مدینہ المنورہ میں تھے، انہوں نے کہا دیکھو میں علامہ ہوں، دعوے سے نہیں کہا لیکن ایک سمجھانے کے لیے اگر میں مر جاؤں گا تو میرے معیار کا دوسرا پیدا نہیں ہوگا. یعنی جو اللہ والا دنیا سے جاتا ہے وہ جگہ خالی چھوڑ کے جاتا ہے. جو عالم حقانیت والا ہے وہ جب یہاں سے جاتا ہے تو جگہ خالی چھوڑ کے جاتا ہے، پر نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ دور ایسا ہے، یہ دور ایسا ہے جس میں مسلم شریف کی حدیث ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. غرض کہ اس دور کی نزاکت یہی ہے، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھو کہ سود ہی سود ہوگا، متقی کو بھی اس کی ہوا لگ جائے گی. 100% سود کی ہی تجارت ہوگی، آپ کی حدیث ہے 100%. اور بالکل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ برابر اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. معاشرہ برابر لپیٹ میں آ رہا ہے، اور اس میں مستثنا وہ بھی لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور فرمایا کہ ایک صالح انسان کی عزت جیسے گھر میں کوئی پلا ہوا دنگا ہوتا ہے اس کی تو ہوگی لیکن اس کی نہیں ہوگی. بہت سی احادیثوں میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرے دور کی تصویر کھینچی ہے، گرے ہوئے طرح کی تصویر کھینچی ہے. اور امت کے آج افراد دیکھیے، یعنی برائی کا تذکرہ برائی، لیکن اصل اپنی ذات کو پہچاننا ہو تو ہم اپنے قلب کی طرف جائیں کہ ہمارا جذبہ کیا ہے، ہمارے ایمان کی حقیقت کی، اور معاشرے میں ہماری زندگی کا احوال کیا ہے، معاشرے میں زندگی کا احوال کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو کھول دیا. کیا کھولا؟ یعنی مشاہدے سے ہم کو بتا دیا کہ مذاہب، یہ مذہب کی جمع ہے نا، مذہب رہ گئے ہیں، دین نہیں رہا. یعنی جو فرقے ہیں وہ مذہب ہے، دین ایک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور دین انبیاءوں کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دیا ہوا دین ہوتا ہے. اور دین کا ضابطہ
اس وقت کی کتب جو اللہ کی ذات پہ سے نکلی ہوئی اور اس وقت جو جامع کتاب الکتاب جس کو قرآن کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاتھ نکلی ہوئی ہے. اس لیے دین اللہ دیتے اور دین اللہ کا کہلاتا ہے. لیکن اس حقیقت کے خطاب میں بھی فرق آ گیا. اس کا وہ دین بھی انبیاء کی طرف جو ہے منسوخ کر دیا گیا اور ایک بنیاد کو کاٹ دیا گیا اور لوگ مذاہب پہ آ کر 70 سے زیادہ فرقے بن گئے. ایک ہی عقائد سکھایا تھا، عمل کی بنیاد کھا کے ایک ہی تھے، اور جو عوامل قرآن کی نص سے تھے وہ بھی ایک تھے، واجبات کے اعتبار سے بھی ایک تھے. لیکن ایسا انتشار پھیلا، معاف کرنا کہ صحیح جو حضور نے مذہب پیسہ کیا ہے وہ آپ کو اور ہمیں بڑی مشکل سے ملے گا. ایک گروہ ایک چیز کو شرک قرار دیتا، دوسرا گروہ اس کو جائز قرار دیتا. مصیبت تو دیکھ، ایک گروہ ایک عمل کو کفر بتاتا ہے، دوسرا گروہ اس کو جائز قرار دیتا. ایک وجود صالح قرار دیتا ہے حالانکہ وہ صالح نہیں ہوتا، اور ایک بے گناہ کو انسان کو کفر میں مبتلا ہے. یہ کچھ چند واقعات نہیں ہے بلکہ آپ کو ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ بات اس دور کی نزاکت کا جائزہ یوں دیں. معاشری زندگی میں تو آپ جائزہ لیں کہ کس کا یعنی کھانے پینے کھانے لباس مکان وغیرہ کے اندر ہم جائزہ لیں کہ اس میں کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا رنگ نہیں ہے تو یہ پھر محمد. لیکن آپ کو اکثریت یہی نصیب آئے گی. بازاروں کے نقشے اور گھریلو نقشے اور ہماری زندگی اور اس کے برتاؤ کی چیزیں یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اس امت کی اکثریت نے عمل کے اعتبار سے حضور کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چھوڑا گیا؟ اقرار میں نہیں چھوڑا گیا. اس لیے یاد رکھیے اس بات کو کہ جس انسان کے سبب کے شر کا ڈر ہے یا سبب کے ذریعے نفع کے اندر تڑپ ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. جی ہاں یہ حقیقت ہے. مثلا ایک انسان زہر کی پڑیا کبھی نہیں پیتا اور کوئی مجھے زہر پلا دے یہ بھی نہیں چاہتا. حالانکہ کوئی زہر پلا دے اور بیچارہ بے گناہ ہو تو وہ بے جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن زہر پلنے کے بعد کوئی ہلاکت کا مقام آخرت کا تو نہیں ہے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا طریقہ جو درجہ بدرجہ دیا گیا ہے اس میں حضور نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اس کی آخرت ہے. لیکن انسان یہ کر لیتا ہے. جب انسان کے نفس کے اندر کینے بغض اور عداوت سارے رذائل اندر نکلتے ہیں تو آپ اور ہم امید نہ رکھیں اس سے کوئی خیر کی بھی مکاری ہوگی. چنانچہ میں آپ کو ایک حدیث ایک عمل کی بتاؤں اور دوسری بھی بتاؤں. چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب آواز دی تو آپ نے مڑ کر دیکھ کر کہا یا حبیب اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. فرمایا اگر آزاد نہ کرتا تو میں دیکھتا تھا تیرے قریب دوزخ ہے. صحابی. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو انسان کو رسوا کرتا ہے کسی مسلمان کو ناحق رسوا کرتا فرمایا صرف ایک عمل اس کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی. اب جائزہ لے معاشرے کا کہ انسانوں پہ بہتان اور انسانوں پہ ظلم اور بلیک میل وغیرہ وغیرہ کثیر تعداد میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ جس سے انسان ہلاک ہو جائے. یہ کیوں دوست؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا یقین یہی بن گیا. بہادری کی شرح بھول گیا انسان، ظلم کو بہادری کرنے لگا. بہادری کی شرح بھول گیا، ظلم کو اس نے بہادری کہا. چنانچہ میں آپ سے معذرانہ عرض کروں آپ مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو وہاں سے خاک ایسے نہ ملے تو آپ کا جوتا اور میرا سر، آپ کا جوتا اور میرا سر. حالانکہ میں تو ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تجربہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. لیکن
حضرت شیخ العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آج ہماری مسجدیں بھی غیبت سے پاک نہیں، جبکہ زنا سے بدتر ہے وہ کام مسجد میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور کینے اور سازش کو سکے نفس مسجد میں بنائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ساری مسجدوں کا نہیں کہتا، یہ میں نے اس لیے تصویر کھینچی کہ آپ بتائیے اس وقت دین پہ چلنا کتنا مشکل ہوگا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم کہ اس ایسا دور آنے والا ہے جب کہ دین پہ چلنا ایسا سخت ہوگا جیسے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھنا۔ آپ صداقت پہ آئیے، اور اگر میری صداقت پہ نہیں، آپ صداقت پہ آئیے، اور ماں باپ اگر صداقت پہ نہیں، آپ صداقت پہ آئیے، اور افسر اگر صداقت پہ نہیں، آپ صداقت پہ آئیے اور ماحول پہ صداقت نہیں، تو آپ دیکھیے آپ کا کیا حال ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ جی ہاں، محرم کا مہینہ آخر ہے، امام حسین کی ذات پاک اور آپ کا وجود پاک ہم کو دعوت دیتا ہے کہ میں قرون اولیٰ کے قریب تھا، صحابہ اس وقت بڑی عمر کے موجود تھے۔ جی ہاں، اور تابعین تو بہت تھے، میں صداقت پہ صرف گیا، بس کیا حال ہوا میرا تم بتاؤ۔ تو تم ایسے اندازہ لگاؤ کہ جب صداقت قرون اولیٰ اور میری نسل اور حسب مشہور تھی، معروف تھی، مبارک تھی، مقبول تھی کہ میں آل رسول تھا۔ محرم جا رہا ہے اس لیے میں تھوڑی دکھتا بیان، آل رسول تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ ہمارا کسی نے پاس نہ کیا، تو تم اس دور کے اعتبار سے سمجھ لو کہ صداقت والوں کا کیا حال ہوا۔ اس لیے کہ انسان میں ضرب جب کم ہو جاتا ہے اور ایمان کی قوتیں جب کم ہو جاتی اور جب کسی کا عام اعمال ہو، سنو، تو پھر آپ کو پتہ ہے انسان کے نزدیک بڑی نیکی ہو جاتی ہے، اور شیطان کس بھی جانے جھوٹ میں کامیابی دکھا۔ جی ہاں، اتنا خطرناک یہ دور، اتنا خطرناک دور، اللہ اکبر۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آپ اور ہم کتنا ہی تصور باندھ لیں کہ یہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اندر میں کیسا ہے، باہر کیسا ہے، یہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن جب جھوٹوں کی دنیا اکثر ہو جاتی ہے تو آپ کچھ مثال دو، آپ خدا نہ خواستہ شرابی کی ایک پڑوس میں رہیں نا، تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھید کھول دے گا، اس لیے اس کی صحبت اٹھا کے اس کو شرابی بنا دو تاکہ کل بولے ہی نہیں۔ ہاں، یہ مزاج ہوتا ہے جوئے باز کی۔ اگر آپ صحبت میں رہیں تو کوشش یہی کرتا ہے محبت سے کہ پیار سے جھوٹے پیار بتا کر کہ جوئے باز، تاکہ میرا بھید کھولے نہیں۔ بے پردہ عورت، اگر پردے والی کوئی عورت آ جائے ایک ہی فلیٹ میں جو کئی فلیٹ ہو، تو معاف کرنا، ان کا سر کا درد لگ جاتی ہے کہ ہم پر تنقید شروع ہوگی، تو وہ اس کی کوشش کرتے کہ یہ بے پردہ ہو جائے۔ اور قرون اولیٰ اور تابعین کے زمانے کے اندر صالحینوں کا جب مجمع تھا تو سب کی یہ محنت تھی کہ ہمارے جیسے نیکی بن جائے۔ اکثریت نیکوں کی تھی، اور جب اکثریت خرافات والوں کی ہو تو پھر وہ ایسے ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اس عالم کے ہر خاکے میں مجھے ایک خاکہ، مجھے عالم کے اس خاکے میں چاہے سماجی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو اور قانونی ہو، کوئی مجھے ایسے خاکہ بتا دے جس میں انتشار نہ ہو اور آپ کو مجبور ہو کہ شریعت کو توڑنا نہ ہو۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیوالوں پہ لکھے ہوئے، پہلے تو کتب میں تھے، دیوالوں میں لکھے ہوئے، اس کو پڑھتے پڑھتے حضور کا حکم توڑا جاتا ہے۔ جی، یعنی آپ کہو کہ سرکاری آفیسر رشوت لیتا ہے، بولے آپ سمجھیں رشوت تو سماج والے بھی لیتے ہیں، کہ اس پر جھوٹا بہتان باندھ دو، اس کو رشوت دیتے ہیں، نالائق لوگوں کو رشوت دیتے۔ رشوت تو عام ہے، صرف سرکاری مرحلے کو چھوڑ لیجیے، بلکہ معاشری نقشے کے وجودوں میں بھی رشوتیں چل پڑی ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ رشوت دینے والا اور لینے والا جہنم۔
جی دینے والا اور جہنمی. آپ کو سرکار نے فرمایا ہے دو. جب سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا اور لینے والا جہنمی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑے رحیم ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے تو فرمایا کہ جہنمی ہے، اس کا مطلب اس کے لیے اللہ قہار ہے، اور آپ نے اور میں نے اللہ معاف، میں اپنے پر ہی لیتا ہوں. آپ نے حضور کی اس قہار شدہ حدیث کو رحمت میں بدل دیا، چنانچہ آپ نے اسلام کے نظام کو ذبح کر دیا. سرکار فرماتے ناراض ہو کر کہ جہنمی ہے تو قہاری طبقے گی. جب جہنم ہم کہتے ہیں اللہ بڑے رحیم. یعنی دوسری شرح حضور کی بات کے مقابلے میں حضور آئیں گے کہ میں رحیم ہوں. پھر میرے محبوب نے تو یوں کہا تو میرے محبوب کی پھر لاج کیا محشر میں رہے ہوئے ہیں. بس صحابہ نے اس کو سکھا تھا کہ جو سرکار نے کیا وہ ہو کے رہے گا، اور اللہ محشر میں ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے بشرط کہ آدمی توبہ نہ کر لے. یہ حقیقت خیز ایمان جب رخصت ہو جاتا تو انسان اپنے نبی پاک کو اپنے ہاتھ سے گرا کے رکھ دیتا ہے. اور ایک ایسی ذلت ہے یہ کہ کبھی امت عزت کے خاکے پہ آ ہی نہیں سکتی. اور جب امت ان عزت کے خاکے اور حقائق پہ نہیں آئے گی تو اس میں جوڑ نہیں رہے گا، اور جب جوڑ نہیں رہے گا تو یاد رکھیے امت میں آپس میں قتل عام ہو جائے گا. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جب نافرمانی کرتے ہو
انسان یوں سمجھے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی تعریف کر لوں تو ٹھیک ہے میاں، لیکن خالق کو دھوکہ نہیں دیتا، اس لیے کہ تیرا جیسا ایمان ہے ایسا ہی اللہ۔ ایسے تو ممبر پہ بھی جھوٹ بولے گا، اپنے مفاد کے نقصے بولے گا، آپس میں جماعتوں کو ٹکرانے کی کوشش کرے گا، اپنا سکہ جمائے گا، اس لیے کہ تو اللہ کا نہیں ہے اور تیرا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو جیسا تیرا ایمان ایسے اللہ، اور جیسے تیرا ایمان ایسے رسول پاک۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ایک حقیقت ہے یہ، جیسے آپ کا اور ہمارا ایمان ہے تو ہم اس وجود کو گو کے درجات کے اعتبار سے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہم شیر کو جو درندہ جس کا کھانا حرام، لیکن ہم خائف ہو کر اس کو وہ مقام دیتے ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، فورا کھائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں ذرا سی ہمارے آپ کے اس اعتقاد میں فرق ہو تو مجھے بتا دیجیے، مجھے آپ بتا دیجیے۔ نہیں کبھی کسی نے کہا کہ نہیں چلو میاں اس کے دل میں اللہ نے تھوڑی بہت ہی جو رحم ڈالی ہوگی، کبھی ہمارے لیے نمودار ہو جائے رحم؟ کوئی ایسا پاگل نہ نکلا اب تک، نہ مشرک نکلا نہ مسلمان نکلا۔ کتنا کامل یقین، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت کی بات کہ میں اس عمل پہ دوزخ میں ڈال دوں گا تو انکار نہیں کرتا، خدا کو ٹھگنے کے لیے کیا کہتا ہے، یہ بڑے رحیم۔ یہاں رحیم کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، اس نے تو یہاں قہاری کا تذکرہ کیا ہے، اور تو قہاری کی جگہ رحیم کو لاتا ہے۔ اصل تو ترتیب یہ تھی کہ تو توبہ کرتا تو قہاری کی جگہ رحیمی آ جاتا، لیکن نہیں، معاف کیجیے گا جب خدا کی عظمتیں ٹوٹتی ہیں یعنی ایمان کی چوٹ، تو اللہ اللہ نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت یعنی عام بات نہیں کرتا، میں نے جو مطالعہ ایک چیز کا کیا، اس میں حضرت یوسف کر کے اللہ والے پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں، بہت اچھے مقام کے ولی بھی تھے اور بہت اچھے مقام کے باعمل عالم ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، باعمل ہو دیا۔ چنانچہ ایک برقع پوش عورت آپ کے پاس، پہلے تو برقعے نہیں تھے نا، پہلے تو چادریں تھی، اور یہ اصل کوئی حل نہیں، ابھی برقعے سنا دے دونوں ٹھیک ہے۔ تو اس نے چادر کے اندر اپنا منہ چھپائے ہوا تھا، اور چونکہ تھوڑی سی آنکھیں کھول رکھنا چلنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں سے اس شخص کو دیکھ رہے، اتفاقاً آپ کی نظر پڑ گئی، آپ فرمانے لگے کیوں مجھے دیکھ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم نے سنا ہے علماء حق جو وارث الانبیاء صحیح معنوں میں ان کا دیدار کرنا ثواب ہے۔ آپ فرماتے علماء حق تو قبروں میں چلے گئے، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ اس دور میں کوئی علماء حق نہیں ہے، لیکن اس کی معنی ہے کہ جو کلیتاً تھے وہ خاک ختم ہو گئے، اس لیے کہ کوئی کسی فرقے کا عالم ہے وہ بھی عالم، بخاری قرآن ہے، اور کوئی کسی فرقے کا، تو 70 فرقے کے 70 علماء ہیں۔ میں نقطہ چنی نہیں کروں گا کون صحیح ہے کون نہ صحیح ہے، میں ایک عام بات کرتا ہوں۔ جی ہاں، تو میں نے کہا دوست ایسے نزاکت اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول پاک کی اطاعت کی معیار پہ آپ کہیں فتویٰ لینے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں اپنی صبح سے شام تک معاشرتی زندگی، تجارتی زندگی، ملازمت کی زندگی وغیرہ زندگی کو کیا چلے تو خود آپ دل کو مفتی اللہ نے بنایا، خود دل دے گا کہ جناب آپ یہ ہے، آپ یہ ہیں۔ جی ہاں، تو انسان اللہ رب العزت کی ساری صفاتوں کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہے نا الحمدللہ، انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو در پردہ ڈال کر دیتا ہے۔ مثلا آپ پوچھئے سمیع، اللہ سننے والے ہیں کیا؟ ہاں، تو پھر غیبت کیوں کر رہا تھا؟ اگر تجھے اللہ سمیع ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ دھوکہ بازی کی طریقہ کیوں بنا رہا تھا؟ کہ اللہ کا سمیع ہے تو قلم کیوں نہ چلاتا ہے؟ کہ جو نہیں ہے اتنے درجے کی اظہار کے بعد کہ تو دنیا میں مشہور ہے، قسم خدا کی تو قلم کیوں چلاتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے؟ اس لیے تجھے جو ہے سمیع کا یقین نہیں ہے، اقرار ہے۔ جیسے ماشاءاللہ اہل دل عالم نے کہا کہ خوب یاد رکھو اس بات کو، جب فقدان ہوتا ہے حضور کی اتباع کا
فقدان ہوتا ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا ہو اس پہ حقیقت نہیں کھلا کرتے، حقیقت نہیں کھلا کرتے۔ چنانچہ آپ دوستوں کو دیکھتے ہوں یہاں کیوں دروازہ بند کرتا ہے کہ بھائی پڑوسی دیکھ لیں گے، یار اتنی بھی عقل نہیں رکھتا، کون سے دور میں بند بھائی کیوں دروازہ، تو پولیس دیکھ لیا اس کو، یہ مسلمان ہے کہا جی، تو بصیر اللہ ہم نے سنا دیکھنے والا کہ میرا بھی ایمان ہے، کہ ایمان صرف اقرار کا ہے، باقی کہ پھر میں جال آگے بڑھ جاؤں لیکن ادب کے ساتھ، اور یہ کہ کیوں کہ تیرا ایمان اندھا ہے اس لیے اللہ بھی اندھا ہے، تیرا ایمان بہرا ہے اس لیے بہرا ہے۔ یاد رکھ تیرے وجود سے خالق پاک کے یقین کا مظاہرہ ہوگا، تیرے وجود سے خالق پاک کا یقین کا مظاہرہ ہوگا، یہ نوٹ کرنا۔ اس لیے اہل اللہ کی جو اہل اللہ میں سید الاولیاء حضرت پیران پیر غوث العظم رحم اللہ جیسی ہستیوں کے صحبت میں بیٹھے، ایسے بڑھ کر آپ کے نانا جان صحابہ کو پوچھ لیے کہ آپ کو آپ کی زیارت سے تو نور ملا، سبحان اللہ، لیکن آپ کو حقیقت کہ آپ کی حقیقت آپ کی زیارت سے اور اتباع سے ہوئی، ایسے نصیب ہوئی، اتباع سے نصیب ہوئی، اور ہم میں سے کوئی ذرا اتباع میں پیچھے ہٹتا تو پھر ہم اپنے مقام کو صحیح نہ پا سکتے تھے۔ یہاں سے ایک جنازہ آیا، سنیے، ایسے کوئی واقعہ نہیں ہے جس سے ہم کو اپنی پستی اور اپنی ترقی کا علم حاصل نہ ہو۔ چنانچہ ایک جنازہ آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آقا آپ نماز پڑھائیں گے، وہ تو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ آپ آگے بڑھے، لیکن اللہ کے پیارے تھے، لیکن یہ آپ کے سینے میں جو بات آتی ہے وہ بھی کھوٹی ہوتی ہے، بعض ظالم کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک مزاج ہے جو کلمے چلاتے ہیں کہ جو ان کے سینوں میں بات آئی ہے وہ بھی بعض کھوٹی، وہ سینہ جس کو اللہ رب العزت نے چیرنے کا حکم دیا اور جس کو زمزم سے دھویا۔ حضرت عثمان اجویری داتا گنج شمس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عارف کا وجود اندر نور ہی نور ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اثر ہے وہ بھی نور ہے اور اندر بھی نور ہے، اس میں بھی کھوٹے خیال آ جاتے ہیں، ماشاء اللہ، ان کے بھی کئی چیزیں جو غلط نکلتی، کوئی عجیب عقیدہ ہے اور وہ بھی وہ کہنے والے ہوتے جو اپنے آپ کو صحیح عقائد قرار دیتے، صحیح عقائد قرار دیتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ نے بات ڈالی، جب تو پتہ چلا سوال کیا، اس لیے کہ سوال اس وقت ہوتا ہے جب اندر ابھرتا ہے، کسی کا ذہن میں ابھرتا ہے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ابھرتا تو ذہن کا سوال سوچ جاتا ہے، اور سینے مبارک کا سوال جو ہے وہ فوراً حقیقت بتاتا ہے۔ یہ سن لیجئے، یہ تھیوری کو حقیقت کو سن لیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سوال کا ابھرنا یہ حقیقت ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں آنا اس کو سوچ مانگتا ہے کہ ایسا نہ کوئی غلط کر بیٹھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس جنازے وہ ثابت ہوں کہ اس پہ کچھ قرض، کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقروض ہے، کیا کہا؟ آپ ہٹ گئے اور کہا اللہ کا رسول مقروض کی نماز نہیں پڑھائے، تم پڑھاؤ، بس تم بتاؤ۔ جب صحابی جیسی ہستی مقروض مرتی ہے، اللہ اکبر، تو حضور جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، تو ہماری جو جنازے کی نماز ہو رہی ہے کہ مقروض تو ٹھیک، حرام کے اللہ جانے کتنے جتھے پیٹ میں چلے گئے ہوں اور ہم پھر امیدیں باندھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے کھا کے ابھر کر عملاً آئے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ جو آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض کا بوجھ میں ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ آپ نے بڑھ کر پھر نماز پڑھائی۔ کئی احادیثیں آئی ہیں، یہ کیوں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جس کو اس جنازے کی نماز کو دعا کرتے ہیں، اس سے محروم اللہ نے کہ حقیقت کو کھولا کہ وہ صحابی بھی تھے اور امتی بھی تھے، ہم تو صحابی بھی نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، اور سچ بات ہے جھوٹا ہمیشہ اللہ کی رحمت کو ٹھگتا ہے، سچا ہمیشہ ندامت سے قریب ہوتا ہے اور روتا ہے،
اور تڑپتا ہے. جی ہاں, اور جھوٹا ہمیشہ رحمت کو ٹھگ کر وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو پھر اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلائے ہوئے صداقت خیر اقوال کو ظہور میں لاتا ہے کہ دیکھ لے میرے حبیب نے جو کہا تھا یہ حق ہے. نقصان وہ نقصان اور نفع وہ نفع. بہرحال میں اور آپ اس دور کا اور ہر شعبے کا جائزہ کیا لے. پہلے میں اپنی ذات کا جائزہ لوں اس لیے کہ میں آپ کو ایک حقیقت کھولتا ہوں کہ اس وقت اللہ رسول کا دین نہیں ہے الا ماشاءاللہ, لیکن تعصب کا دین ہے. آپ چلیے, ایک جو آپ کی نظر کی اندھیرے میں ایسا دکھائی دے کہ نماز روزہ پڑھتا ہے, لیکن آپ چلیے اور اس کے بچے کو کسی نے مارا جو جوان ہے, سنو, بچے کو جوان نے مارا, شرعی اصول کیا ہے؟ تحقیق کرے کہ بھائی میرے بچے کو آپ نے چباٹ کیوں مار دی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھے کہ واقعی اس بچے کا قصور تھا, معافی مانگنے کو کہے اس کو, اور نہیں قصور تھا تو شریعت کے اعتبار سے اگر انتقام لینا چاہے تو انتقام لے, معاف کرنا لیکن آدمی فوراً ٹوٹ پڑتا ہے. اس لیے کہ تعصب کے تعلقات ہیں, اور جو تعصب کے تعلقات ہیں معاف کرنا, ان سب کو آپ دیکھو گے کہ وہ میسر میں بیگانے ہوں گے. چنانچہ کہ یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے کہ یہ غضب ہو رہا ہے کہ ہماری پارٹی, فلاں کنبے کا آدمی ہے, میرے رشتے کا آدمی ہے, میں فلاں عالم ہے, میں اس کا شاگرد ہوں. تعصب پہ چل رہا ہے, مذہب تعصب کا ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کو اپنے پیروں کے نیچے رونڈ دیا ہے, اور بڑے ظالم فرقے دنیا میں تعصب کے اعتبار سے پیدا ہوئے. یعنی تعصب کے اعتبار سے آپ اور ہم کی جو دشمنی ہیں فرقوں کی, جس پہ آپ کا لہو بہانا ان کے نزدیک فرض ہے, اور میرے نزدیک خدا نہ خواستہ میں مثال دوں اپنی گھٹیا, فرض ہے. یہ صرف تعصب کے اعتبار سے ہوتا ہے, اس لیے کہ تعصب ملت اور تعصب مذہب, ملت قوم کا اتفاق, ملک کی سالمیت, خدا پاک کی قسم سب کو تباہ کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. میرا بھائی اس کی فیور میں تو میں اس وقت اس میں افراز کر رہا, کوئی مستعلم بات ہے, کوئی مستثنا نہیں دوست, کوئی مستثنا نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فیور اور آپ کے طریقوں کی اتباع تعصب سے پہلا کرے, وہ انسان دنیا میں انصاف میں بھی اللہ کا ہے, بولنے میں بھی اللہ کا ہے, اور ہر چیز میں اللہ کا ہے. یہ کسی کا ہے ہی نہیں میاں. اور سچ ہے اللہ کی اطاعت اور حضور کی اطاعت کے اعتبار سے وہی مخلوق کا خیر خواہ ہے, وہی بھائی ہے, وہی شوہر ہے, ہاں وہی باپ ہے. باقی تو تعصب کے اعتبار سے ہر ایک ظالم. معاشرے میں انصاف کیسا, جس بیٹے سے محبت کی اس کو زیادہ دے دیا. تعصب انصاف کو پیدا نہیں کرتا, ختم کر دیتا. تعصب صداقت کو پیدا نہیں کرتا. جو صداقت جوہر ہے, موت کے وقت جوہر ہے, صدق موت کے وقت جوہر ہے دوستو, ان کا دنیا سے جانا یہ عجیب و غریب ہوتا ہے. جی ہاں, اس لیے کہ کذب والوں کا جانا بڑا خطرناک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو پہلے نبوت کے ظاہر کرنے سے پہلے کافر کو منوا دیا کہ ہذا صادق, مخبر صادق ہے. مشرکوں نے بھی یہی کہا, کافروں نے کہا. کیوں کہہ رہا تھا؟ ایمان نہیں لائے نبوت کا, اس لیے کہ نبوت کا بھی اظہار نہیں ہوا تھا. نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا. قبل اس کے 2 باتیں ہو گئی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں, ہر ایک خطبے میں تقریباً فرمایا کرتے تھے. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. امانت کی معنی ہم پیسے کی سمجھتے, بلکہ آپ کو کہے کہ یہ بات چھپانا جو سچی ہے مجھے نقصان, اس کو نہ چھپایا تو امانت نہ کھایا. اس کی تشریح بہت فرمایا کرتے جس کے پاس امانت نہیں وہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. وہ اس میں ایمان نہیں, خطرے میں نہیں فرمایا. جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کے پاس وعدہ پورا کرنے کا نہیں اس کا دین نہیں. آپ دیکھیے آج وعدوں کا کیا حال ہے اور امانتوں کا کیا حال.
جی تو پھر کس کے پاس دین رہ گیا؟ تو پھر کیا رہے گا؟ تعصب سے اپنی زندگیوں کو پالنا، اور تعصب سے اپنے نقشے بنانا، اور تعصب سے اپنے پلاٹ بنانا، اور تعصب سے اپنے مکانات بنانا، اور تعصب سے اب زندگی کی تعصب پہ ہوتی ہے واللہ اس کو امت نہیں کہا جاتا، یہ نوٹ کرنا۔ اس کی اکثریت ان مزاج سے کھو جاتی ہے، انفرادیت اونچی ہوتی ہے، اور جب انفرادیت صرف اونچی ہو جائے اور اکثریت اور اجتماعیت جب ختم ہو جائے ہے تو امت اپنے معیار پہ نہیں رہ سکتی۔ دیا اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم جل شانہ نے ایک حقیقت کو ہر دور میں کھولا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب پستی پر امت آتی ہے تو اللہ پاک کسی مجدد کو پیدا کر، جیسے مجدد الفسانی کا ایک وجود تھا، نہیں، امت کی اکثریت کے وجود میں اطیع اللہ واطیع رسول، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی اطاعت نہ ہو تو انفرادیت سے بھی گری ہوئی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، تحقیق ابراہیم کا وجود پوری امت ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ مجددوں کے اندر ایک امت کی اکثریت کا ایمان ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک وجود نے امت کو کھڑا کر دیا ایمان پہ۔ جی ہاں، تو تم بتاؤ اگر امت اس طرح سے سب کے سب آ جائے تو معاف کیجیے گا انسان کے سامنے نہ یہ ذلتیں ہوں، جو اقتصادی نظام میں ہم ذلیل اور حکومت کے نظام میں کسی کے وغیرہ وغیرہ برائی کا تذکرہ، برائی ایک ایک چیز کا جائزہ لیے، روٹی کم کھائیے، وقت نکالیے تو آپ کو رونا آئے گا، لیکن کس کو رونا آئے گا؟ کس کو رونا آئے گا؟ معاف کیجیے گا۔ اس لیے ہمارے نیک اداروں کے اندر بھی تعصب کا نقشہ ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے انصاف نہیں ہوتا۔ حیرت، میں ایک انصاف کی بات سنا کر ختم کروں، وقت ہو چکا ہے، کبھی موضوع کو اس کو پورا کرنے کی وقت مل جائے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو احادیث کے بڑے راوی ہے، فقراء مہاجرین میں سے 5500 تقریباً احادیث کا۔ یا حبیب اللہ، میں جہاں رہتا ہوں یا کھیت ہے، نہیں میں جہاں رہتا ہوں کیونکہ آپ کا کھیت بالکل وہاں شیطان آیا، تو پہلے شیطان آتا ہے اور اب بھی آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں شیطان آتا ہے۔ اس کی علامت یہ کہ ایک شخص یوں لڑانے کے لیے بات کر گیا تو اس کا نام نہیں جانیں گے، کہ اگر چہرہ دیکھ لے تو ہم پہچان لیں وہ شیطان ہوتا ہے۔ آج بھی برابر، جی ہاں، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے معرفت ہوئی کہ شیطان ہے تو اس نے معافی مانگی، وہ چور بن کے آیا تھا چوری کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو جانے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوبارہ آئے گا۔ کیا کہا؟ دوبارہ۔ چنانچہ جب دوبارہ آیا تو آپ نے کہا میں ظالم تجھے اب نہیں جانے دوں گا۔ کیا ابو ہریرہ بات سن، میں واقعی شیطان ہوں اور تجھے ایک ایسی نعمت بتاتا ہوں۔ کیا بتاؤں؟ کیا بتاؤں آپ کو؟ کیونکہ شیطان مشرک نہیں ہے، کافر ہے، کوئی ثابت کر دے کہ مشرک ہے۔ اگر یہ توحید پر تقریر کرے تو عارفین کہتے ہیں ہم خود حیران ہو جا رہے ہیں، یہ شرک نہیں کرتا کہ دو اللہ ہے اور غیر اللہ سے کچھ ہوتا ہے، کافر ہے۔ اس کو قرآن نے بھی کافر کہا۔ کہا میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، یہ پڑھ لے میں کبھی نہیں آؤں گا کہ آیت الکرسی۔ دیکھا، اس کو بھی اتنا یقین تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے پر میرے وجود کا نہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا حبیب اللہ، بقول آپ کہ وہ آیا تھا ظالم، میں نے اس کو پکڑا، لیکن مجھے ایک بات بتائی کہ تم آیت الکرسی پڑھ لو ابو ہریرہ، تو میں نہیں آؤں گا۔ اب میں آپ کو اس کا مقدمہ باندھوں، اور وہ یہ کہ مکہ المکرمہ کی زندگی جو 12 تقریباً یا 13 سال کی تھی، اور 23 سالہ کل مدنی اور مکی زندگی نبوت کی ہے، اس میں شیطان نے کتنا ستایا، قتل کی سازش ابو جہل کے ساتھ مل کر کی، اور امت کو کتنا ستایا، اور قیامت تک کتنا ستائے گا، اور حضور کو امت پیاری، اس کا تو ہم نے نفع اٹھایا ہے۔ مصیبت تو یہ آپ کے پیارا کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم کو حضور بہت پیارے ہیں، امت بہت پیاری ہے، اللہ امت پہ مارے، یہ دعا کرو۔ چنانچہ اتنے صدمے ہوتے ہوئے، عدو مبین کھلا دشمن ہوتے، اتنا ظالم ہوتے ہوئے، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اہل اسلام پہ ظلم کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن نہ تعصب
انصاف کا ایک مقام باب کھولنے کا وقت آیا. حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیں ہم ہوتے تو ہمارے دشمن کی بات آتی فوراً فتوا دے، اے ظالم ایسا ہی نہ انصاف ہے کہ دشمن کی بات سچ ہو تو اس کی تائید کر. وہ مزاج تم مر گئے قبروں میں چلے گئے. کہا ہے تو جھوٹا ابا ہریرہ، بات سچ کہی. کون مرد کا بیٹھ کہا کہ ایسے بڑے دشمن کے ساتھ انصاف کرے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصف تھے، صادق تھے، اس لیے پہلا لوہا اللہ نے منوایا کہ یہ صادق ہے اور امین ہے. سب کافروں نے کہا ہے صادق اور امین ہے، لیکن ہمارے نظر میں واقعی صدیق ہے. عمل بتاتا ہے کہ آج ان جیسا چہرہ بنانا، ان جیسے لباس پہننا، اس میں ذلت آتی ہے. بیویوں کہتی ہے یہ کیا مولوی بننا ہے آپ کو، ہم تو سہیلیوں میں چل نہیں سکیں. میں آپ کو میرے پاس پکی مثال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عزت کے بجائے جو ذلت دیکھے، اس کا خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستوں بزرگوں آخر بات کرو، یہ نزاکت کا دور ہے. خبردار رہیے، معتبر کی بھی نہ مانیے جب تک کہ جس کی بات ہوتی ہے اس سے بات نہ کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی معتبر تھا، یعنی خلفائے راشدین میں تھے، لا نبی بعدا. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر اللہ نبی پیدا کرتے تو عمر کو کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کو اللہ نبی بنا کے، اللہ ایسی اونچی ہستی بن گئی تھی آپ کے زیر نگرانی اور زیر تربیت. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایسی معتبر ہستی، فاروق اعظم، اور اتنی اونچی ہستی خلفائے راشدین میں آ کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا. لیکن وہ ابوبکر تھے، تعصب سے پاک تھے کہ عمر ہوتے کون. ہمارے نزدیک سب سے بہتر رسول پاک حکمت سے کام کیا. چابی نہیں چڑھائی جیسے آپ کو کہہ دے کہ پھلا کہا سیٹھ لوگ ظالم ایسے ہیں، بڑے منہ چڑھانے والے بن جائے. ہمارے پاس فوراً فتوا اور فوراً بات ہے جس سے ہلاکت پہ پہنچ جائے. کہا عمر بھائی عمر کہ یہ کوئی سوچ میں ہو گئے، حکمت کر کے ٹھنڈا کر دیا. دیکھا پھر دیر نہیں کرنا چاہیے، آخر بشر ہیں. چلو بھائی عمر چلے. سیدنا عثمان اللہ تعالیٰ جلوہ افروز تھے. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. زور سے کہا کہ بھائی عثمان کوئی آپ سوچ میں ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا. کہا میں سوچ بیٹھا. اب دیکھیے بات کرنا ان کو آتی ہے، ہم کو نہیں آتا. یوں نہیں کہتا نا ہمارا دیکھا عمر تم خواہ خواہ بدگمانی کرتے نہیں کہ جب سن لیا تو کہنے کی کر جائے. اس لیے کہ سننے کے بعد یاد دلانے روبرو بلانا تنقید بن جاتی، اور تنقید مسلمان پہ حرام ہے. یہ سیکھے ہوئے ہیں باتیں کرنا. آج تو قلم چلانے والے بھی جانتے نہیں کہ قلم چلا کے محشر میں ہمارا کیا حال ہوگا. ان کو بھی ہوش نہیں ہے آج. چنانچہ کہا کون سی سوچ میں تھے کہ یا سیدنا ابوبکر صدیق. ہم پوچھنا میں بھول گیا حضور پاک کو کہ کس میں نجات ہے. آپ نے کہا میں نے پوچھ لیا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے کہ یہ تمہارا ہی حق ہے. پھر انہوں نے اس حقیقت کو بتایا کہ کس میں نجات ہے. لیکن میں سمجھا نہیں چاہتا کہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے معتبر تھے، لیکن حضور کی حدیث یاد آئی ابوبکر صدیق کو جب کسی کی بات کی جائے تو جب تک اس سے خلاصہ نہ کرو کوئی فیصلہ نہ کرو. فریقین کے سننے کے بدلے فراقہ نہ کرو. کیا صاحب کہ عمر معتبر تو ہے ہمارے نزدیک، اس سے رسول پاک کی حدیث زیادہ معتبر ہے اور ہم حضور کو زیادہ معتبر کرتے ہیں، اور ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتبر میں بہ نہیں جاتے. اور آج کو پیر چما کے ہمارے جیسے کوئی لڈو اور حلوہ کھلا دے، حضرت جو داؤ مارے. چنانچہ ہم مینا آج 5 منٹ لیٹ تو ہوگی، فکر نہ کریں. مینا میں ہم سفر کر رہے تھے. مدینے میں رہنے والے مدینے والے نہیں تھے، اقامہ کا. پیدا تو یہ پنجاب میں ہوئے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ سے بات سنا. میں کہ ایسی سنائی ہو کہ ہاں ایسی سناؤں گا جس پہ عبرت. کہا کہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ عباسی خاندان سے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری مسجد یہاں تشریف لائے. اچھے عالم تھے، اللہ کے پیارے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں ہمیشہ خدمت کے لیے رہتا تھا. ایک دن پاکستان سے ایک شخص آئے. انہوں نے مجھ سے حسد کی تو انہوں نے بڑھیا کھانے پکائے، اور بڑھیا کھانے پکا کے ماشاء اللہ
खूब तेल डाला और पेट दबा कर जो मेरे खिलाफ चाबी दी बोले। तो हजरत तो माशाल्लाह बड़े भोले थे कि देखा दीनदार आदमी, इसको ये मतलब न समझना कि फिरासत में थी, ये गलती ना करे, नहीं, क्योंकि तजस फिरासत का क्या माना कि हजरत सईदना क्या कहते हमारे बुजुर्ग हैं हाजी इमदादुल्लाह फरमाते कि लोग कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत आयशा सिद्दीका पर बहतान आया तो आप पर खुला नहीं, आप फरमाते गर्क इल्म तवज्जो चाहता है, आपने तवज्जो देती तो यहाँ खुल जाता। तवज्जो क्यों न दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल में न डाला? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी का बचाव करते तो काफिर कहेंगे अपनी आबरू के लिए शोहर बचाव करता है, इसलिए अल्लाह ने इस मसले को अपने हाथ में ले लिया और कुरान में शान नुज़ूल में ये फरमाया अज़ाब बहुत वाज़ीब। लेकिन बाज़ होशियार लोग जो होते हैं ना वो हुजूर की भी बेअदबी कर लेते, जिस पे इल्म की समझ नहीं खुली होती। चुनाचे फिर तुमने क्या किया? उसने कहा एक दिन मैंने भी बहुत बढ़िया खाना पकाता था, पका कर देखते खूब खुशामद कई दिन करके जो चाबी मारी इसके ऊपर पकाऊं और उससे बदल गए। तो मैं कहा ये तो नुस्खा मुझे नहीं चाहिए, ये नुस्खा तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपको कि हजरत ऐसे थे? नहीं, हजरत तासुब वाले नहीं थे। फिर तो बाद में पता चल गया और उनकी बड़ी जो है तंबी की और बड़ा सताया कि हम तुमको नेक समझ कर तुम कहते हो सही समझा, लेकिन उनको जिससे बरगलाया उससे कोई मुखालिफ नहीं बना। बैर क्या, मैं एक मिसाल सादी सी बयान कर रहा हूँ कि आज देखिए कि हमको अगर कोई घर पे ले जाए, सुनो ये हजरत तशरीफ लाइए और बिरयानी जर्दे हलवे रखे, सुनो, और माशाअल्लाह जो है शरबत पिलाया और 10,000 रुपये हदिया दिया, आप जो चाहिए उससे कहलवा दो, आप जो चाहे उससे कहलवा दो। हजरत मौलाना अनवर रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस्ताद गुजरे, हजरत अल्लामा बिनोरी साहब के शेख थे, उस्ताद थे, किसी ने आके 250 रुपये आपको हदिया दिया। देखिए ये लोगों का अमल देख, जब 250 रुपये का हदिया दिया तो कहा हजरत दुआ कीजिए, कहा भाई ये 250 रुपये वापस ले ले, मैं दुआ को बेचता नहीं। और हम क्या कहते, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुझे खैर के भाई उठाओ आप 250 तेरी वली हो तेरी, क्योंकि तू अभी दीन को समझा नहीं, इसलिए तू समझा नहीं कि तुझे दुनिया की बेसबाती का पता नहीं है कि ये मच्छर के बराबर नहीं, तो इससे काम बनता है, जब काम बनता है तो तासुब पे चला जाता है। अल्लाह मुझे और आपको हिदायत दे और जो गिरे हुए हैं उनको भी हिदायत दे, हम गिरे हुए हमको भी अल्लाह हिदायत दिए। इसलिए खूब याद रखिए तासुब की ज़िंदगी पे कभी न जाइए, न सियासत के निस्बत से, न माशरी एतबार से, न तो कुनबों के एतबार से, न रंग के एतबार से, न ज़बान के एतबार से, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्लु मोमिन इख्वा के एतबार से